اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے. پچھلی بار ایک فقہی اصطلاح احتیاط واجب کے سلسلے میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، جسے آج انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا کچھ مثالیں دے کر. اور بات یہاں تک بیان ہوئی تھی کہ احتیاط واجب کی اصطلاح جب مجتہد استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یا تو ان کی اس احتیاط ہی کے اوپر عمل کرو، یا پھر ان کے بعد جو دوسرا بڑا مجتہد ہے اس کی بات بھی مان سکتے ہو. تو ہم نے کچھ اہم ترین مسائل اور اس کے اندر احتیاط واجب میں رجوع کے بعد کے مراجع کی کچھ سہولیات وہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، تاکہ آپ کے سامنے کا اندازہ بھی آپ کو ہو جائے کہ کہیں پہ بھی احتیاط واجب میں کوئی مشکل مسئلہ اگر ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کوشش یہ کریں کہ ذرا توجہ کے ساتھ گفتگو سب ہوتی رہے تاکہ. اچھا، اب اگلی مثال کے اوپر بغیر کسی تمہید کے چلے جاتے ہیں، اور ایک بہت ہی معرکۃ الاعریٰ مسئلہ پیش آتا ہے بقرہ عید کے موقع پر، اور وہ مسئلہ بھی اس کے اندر احتیاط واجب کا لفظ آتا ہے. اچھا، اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جس چھری سے بھی جانور کو ذبح کیا جائے وہ اسٹین لیس اسٹیل کی نہ ہو. آج کل زیادہ تر چھریاں جو قصائیوں کے پاس ہوتی ہیں وہ اسٹین لیس اسٹیل ہی کی ہوتی ہیں یا اسٹیل ہی کی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، بہت سے لوگ اس کے اندر ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. توضیح المسائل میں لکھا ہوا دکھاتے ہیں کہ اگر صحیح لوہے کی چھری نہ ملے تو پھر کسی بھی چیز سے ذبح کیا جا سکتا ہے. یہ نہ ملے سے مراد یہ نہیں کہ اس وقت ہمارے گھر میں نہیں ہے، بازار میں مل رہی ہیں، کہیں اور سے انتظام ہو سکتا ہے، تو پھر یہ والے وہ مجبوری کا ایک مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ اس وقت ہمارے مثلا گھر میں 2-3 فلور بنے ہوئے ہیں، نیچے والے فلور پہ فی الحال اویلیبل نہیں ہے، اوپر سے مانگنی پڑے گی مثلا، تو لوہے کی چھری تو مانگنا اس لحاظ سے کہ اس کا انتظام کرنا، کہیں سے لے کر آنا، یعنی وہ مجبوری کا مسئلہ ہے کہ اگر لوہے کی چھری دستیاب ہی نہ ہو تو اس مجبوری کے عالم میں پھر کسی بھی چیز سے ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اسٹین لیس اسٹیل ہی کیوں نہ ہو. اچھا، یہاں پر کیا ہے، جیسے کہ اس تصویر میں بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اسٹین لیس اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا بھی جائز ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر خود کو اطمینان ہو یا جائز کہنے والے فقہا کی تحقیق پر اطمینان ہو کہ اسٹین لیس اسٹیل بھی لوہے ہی کی طرح کی ایک چیز ہے تو پھر جائز ہے. اسی کے اندر آیت اللہ شبیری زنجانی بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی کی اس احتیاط واجب میں یا تو آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کیا جائے، یا مثلا آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کیا جائے، یا جو بھی آپ کی تحقیق کے مطابق دوسرے نمبر پر عالم دین ہوں، مجتہد ہوں، ان کی بات بھی اس مسئلے میں مانی جا سکتی ہے. اچھا، یہ اتنا اگر اس احتیاط واجب میں رجوع نہیں کیا تو یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اسٹیل کی چھری سے ذبح کیا تو احتیاط واجب کے طور پر وہ ذبیحہ ہی حرام ہو جائے گا. یعنی یہ صرف فقط ایک گناہ کی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی گناہ گار ہوں گے کیوں آپ نے مثلا لوہے کی چھری سے ذبح نہیں کیا. نہیں، اتنا سخت مسئلہ ہے اگر رجوع نہ کیا جائے. یعنی اگر اس احتیاط واجب میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کیا تو مسئلہ اتنا سخت ہے کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ ذبیحہ ہی حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا حرام ہو جائے گا.
تو دیکھیں یہ والا مسئلہ بھی اس کے اندر ایک سہولت احتیاط واجب کی اس اصطلاح کی وجہ سے اور اس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کے بعد ایک سہولت ملی. تو اچھا کبھی یہ سہولت ملتی ہے، کبھی سہولت نہیں ملتی، بلکہ یہاں کبھی احتیاط واجب لگا کے مجتہد منع کرتا ہے، آپ دوسرے مجتہد کی طرف جاتے ہیں وہ فتویٰ لگا کے منع کر دیتا ہے. اس کی بھی مثالیں آگے آئیں گی. یا مثلا جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے بقرہ عید کی مستحب قربانی. مثلا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر مثلا اونٹ 5 سال کا ہو، گائے اور بکری 2 سال کی ہو، دمبا جو ہے وہ 7 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سے کم عمر کا جانور مل رہا ہو، مثلا عام طور پر یہ ہوتا ہے، تو آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب کی بنا پر کہتے ہیں کہ نہیں عمر یہی ہونی چاہیے اس کی. تو اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے اگر عمر کے مسئلے میں تھوڑی اس کی عمر کم بھی جانور کی مل رہی ہے تو اس کا بھی ذبیحہ مستحب قربانی کے حوالے سے جائز ہو جائے گا. اچھا اس میں بہت زیادہ جب مدرسہ خاص طور پر جو ہمارے فیس بک پیج وغیرہ چلتے ہیں اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ، تو جب بقرہ عید وغیرہ آتی ہے تو اس کے اندر اکثر مسائل بیان ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ، کیونکہ بہت سی چیزیں سنی ہوئی نہیں ہیں یا احتیاط واجب وغیرہ کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ اس میں شور مچاتے ہیں، احادیث نکال کے پیش کرتے ہیں جیسے کہ مراجع کرام ان احادیث سے واقف نہیں ہیں. یا مثلا ہوتا ہے کہ جناب بقرہ عید کی جو مستحب قربانی ہے اس کے اندر جانور کا عیبدار ہونا بھی چل جاتا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، مثلا اس طرح سے کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے، تو وہ ایسے جانور عام طور پر کچھ سستے بھی مل جاتے ہیں. تو بقرہ عید کی مستحب قربانی میں عیبدار جو جانور ہیں ان کی قربانی بھی بالکل جائز ہے. البتہ مستحب ہے، احتیاط اسی کے اندر ہے کہ ناقص جانور نہ ہو، کامل جانور ہو، کوئی عیب وغیرہ اس کے اندر نہ ہو. وہ بہتر والا مسئلہ ہے لیکن واجبات کا مسئلہ نہیں. کہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے؟ اصل میں حج کی جو واجب قربانی حاجیوں کے لیے ہوتی ہے وہاں پر یہ والا حکم ہے کہ جانور عیبدار نہ ہو. پھر عیب سے کیا مراد ہوتی ہے اس کی ایک الگ تفصیل حج کے احکام میں آتی. تو دیکھیے آپ کے سامنے 2 اہم مسئلے، لوگ اس کے اندر بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ معلوم کرنا بھی کہ کون سی جانور کی عمر کیا ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہر شخص اس کو پہچان سکے. دانتوں سے اتنا فیصلہ نہیں ہوتا کہ 2 دانت کے 3 دانت کے کتنے دانت، اور یہ ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو اس میں بہرحال اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اس میں بہت سی آپ کو سہولیات مل سکتی ہیں. اچھا پھر ایک مسئلہ اس لحاظ سے آتا ہے، بہت زیادہ رمضان کے مہینے کے اندر لوگ کہ مثلا اکثر جو ہے وہ کسی کی طبیعت خراب ہے، نزلہ کھانسی زکام ہو رہا ہے، ویسے ہی مثلا بلغم وغیرہ جو ہے وہ منہ میں آ جاتا ہے. تو اگرچہ یہ بظاہر بڑا کراہیت والا مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن واقعتاً مورد ابتلا بن جاتا ہے، اور اکثر تو وسواسی لوگوں کو ہم نے باقاعدہ اس مسئلے کے اندر انتہا سے زیادہ پریشان ہو کے نمازوں کے بیچ میں توڑ کے جاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے اور بار بار تھوکتے ہوئے دیکھا ہے وغیرہ. تو بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو تقریباً مراجع کی بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر حالت روزہ میں اگر بلغم منہ کے حصے کے اندر آ گیا ہے تو اس کو نگلنا روزے کو باطل کر دیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ بیچارے کھنکارتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے. یعنی ان مراجع کی اگر جو تقلید میں جو احتیاط واجب لگا کر اس کو نگلنا حرام قرار دیتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ روزہ بھی باطل ہو جائے گا. اب ایسے افراد کیا کریں؟ ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. یہاں پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر بلغم منہ میں آ جائے تو اگر کوئی یعنی اس کو اگر کوئی شخص نگل لے تو اس کا روزہ کم سے کم باطل نہیں ہوتا. تو ان روزے کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے دیگر مراجع کے مقلدین اگر اس مسئلے میں مثلا آیت اللہ سیستانی کو فعال عالم سمجھتے ہوں، یعنی دوسرے نمبر پہ بڑا مجتہد سمجھتے ہوں، تو وہ ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کی جو مشکل ہے اس سے نکل سکتے ہیں. یہاں پر بھی احتیاط واجب اگر ان کو مثلا احتیاط واجب میں کا یہ والا مسئلہ نہیں پتا تھا اور ان کے ساتھ یہ ایسا مسئلہ حالت روزہ میں ہو گیا کہ انہوں نے نگل لیا اسے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ان کا وہ روزہ باطل ہو جائے گا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اس سے پہلے اگر ایسا کر چکے ہوں تو وہ روزے بھی سب باطل شمار ہوں گے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اب آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لے
تو اب بھی رجوع کر کے پچھلے روزوں کو صحیح کیا جا سکتا ہے، جو اس انداز سے اس کے باطل ہوئے ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ بہت سی ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت مشکل اس وقت لگتے ہیں، لیکن بعد میں اس مسئلے میں رجوع کی آسانی کی وجہ سے پورا روزہ ان کا بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مثلا پورے سر کو پانی میں ڈبونا، یا مثلا اگر کوئی شخص سوئمنگ کرنے جانا چاہے، ویسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص پورا سر کو پانی میں ڈبوئے، زیادہ تر مراجع اور مجتہدین یہ بات کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا وہ روزہ باطل ہے۔ مثلا اگر کوئی سوئمنگ کے لحاظ سے ڈبکی لگائی، ساحل سمندر پہ مثلا پکنک پہ گئے اور سوچ رہے تھے کہ گرمی بہت ہے، مثلا رمضان میں چلو ذرا سمندر کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں ڈبکی انہوں نے لگائی اور پورا سر مثلا پانی کے اندر چلا گیا، تو احتیاط واجب کی بنا پر ان کا روزہ باطل ہے۔ یہاں پہ بھی اس مسئلے میں جو دیگر مجتہدین کے مقلدین ہیں، وہ اگر اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سوئمنگ کرنا چاہے یا پورے سر کو اس لحاظ سے جان بوجھ کے بھی ڈبونا چاہے تو کہتے ہیں اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، البتہ شدید مکروہ ضرور ہے، شدید مکروہ ہے، یعنی روزے کا ثواب بہت کم ہو جائے گا، البتہ روزہ آپ کا باطل نہیں ہوگا، اس روزے کی آپ کو قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہاں پر بھی اس مسئلے میں احتیاط واجب میں رجوع کر کے آیت اللہ سیستانی کی طرف اور اپنے روزے کو اس لحاظ سے بچایا جا سکتا ہے۔ رجوع سے مراد یہ کہ بس دل میں ارادہ کرنا کہ اس مسئلے میں کیونکہ میرے مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہے، تو میں اس مسئلے میں جو دوسرا بڑا مجتہد ہے جس کا فتویٰ ہے، کیونکہ احتیاط واجب فتویٰ نہیں ہوتا، اب دوسرے نمبر پہ جو مجتہد ہے اس کے پاس فتویٰ موجود ہے، تو میں اس کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر رہا ہوں، یعنی اس مسئلے میں اس مجتہد کی بات مان رہا ہوں یا مان رہی ہوں۔ بس یہ رجوع کرنے کے معنی کہ اس مسئلے میں اپنے مجتہد کے مسئلے کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی بات ماننا، جو علم میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ہو۔ اچھا، اب ایک اور اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پر روزوں کے جو فدیے اور کفارے وغیرہ دیے جاتے ہیں، روزے کے جو فدیے اور کفارے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے کبھی روزے جان بوجھ کے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، یا مثلا فدیہ دینا پڑ رہا ہے، مثلا کوئی بیمار ہو گیا اور اپنے فقہی مسئلے کے مطابق اسے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے، یا مثلا رمضان کے کچھ روزے کسی عورت کے ماہانہ عادت کی وجہ سے قضا ہوئے، اسے اگلے رمضان سے پہلے ان کی قضا کر لینی چاہیے تھی لیکن اس نے نہیں کی ان روزوں کی قضا، تو اس کو ایک کفارہ تاخیر دینا پڑتا ہے، یعنی 3 پاؤ آٹا فی روزہ۔ اچھا، ابھی کس کو دیں؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، شرابی نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلے شرابی والی، خیر اب یہ بھی اگرچہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، پہلے ہمیں اس کو تو بیان بھی نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو، لیکن اب جو ہے کچھ ایسی اطلاعات، اور خود پاکستان کا بھی شراب کی درآمد کرنے والے ممالک میں سے بہت اوپر کی طرف ایک نمبر آتا جا رہا ہے، تو اب یہ والی چیزیں، ورنہ تو ہم شراب کی مذمت کی احادیث وغیرہ بھی اس لحاظ سے بیان نہیں کرتے تھے، اس کی جو چیزیں، کیونکہ اتنا مورد ابتلا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب جیسے جیسے باتیں پتہ چل رہی ہیں اس کے اعتبار سے یہ چیزیں بھی بیان کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب جس کو فدیہ دیا جائے، عام طور پر فدیہ اور کفارے لینے والا، یعنی ایک تو اس کو غریب اور مستحق ہونا چاہیے۔ اکثر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر افطاری بھجوا دی، کہا یہ ہمارے روزوں کا کفارہ ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے ہم کھانا کھلا رہے ہیں۔ سب لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا ہے، مستحقین کو کھلانا ہے۔ عام طور پر مساجد کے اندر مستحقین بھی آتے ہیں اور غیر مستحق بھی آتے ہیں۔ غیر مستحق افراد جو آ رہے ہیں ان کے اندر وہ عدد پورا نہیں ہوگا، مثلا 60 مسکین آپ نے کہا، ہم نے تو یہاں پر مثلا 60-70 لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلا دیا، نہیں، کافی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کے اندر تو بہت سارے غیر مستحق بھی ہیں، تو لوگ عام طور پر ان مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یا اور صرف یہی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے،
اب کوئی جان بوجھ کر داڑھی مونڈنے والا ہے، کوئی عورت اگر جان بوجھ کر بے پردہ پھرتی ہے، اور عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے مثلا یہ کہ اگر وہ مستحق مالی اعتبار سے بھی ہے تب بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا، یا بے نمازی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہے ٹھیک ہے غربت ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن بے نمازی ہونا تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ سب شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کفارے ادا کرنے ہیں، فدیے ادا کرنے ہیں، اس طرح کے افراد کو ڈھونڈنا کہ جو بے نمازی بھی نہ ہوں، جو صحیح طور پر مستحق تو خیر ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ تو ورنہ دیا نہیں جا سکتا، یا مسئلہ نہیں ہے کہ کھلا گناہ کرنے والے بھی نہ ہوں، ہمیں اس کی بے پردگی کا بھی پتہ ہے، ہمیں اس کے داڑھی منڈا ہونے کا بھی پتہ ہے، ہمیں اس کے بے نمازی ہونے کا بھی مثلاً پتہ ہے، یا ان میں سے کوئی سی بھی ایک چیز پائی جاتی ہے، تو اب ہم کفارے لے کے کہاں گھومتے رہیں؟ تو یہاں آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا کہ ایسے افراد کو بھی کفارے اور فدیے نہیں دیے جا سکتے۔ اب یہاں پر آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی کفارے اور فدیے وغیرہ ادا کیے جائیں تو اس کا مستحق ہونا تو ضروری ہے، ظاہر ہے اس کو غریب ہونا چاہیے۔ مستحق ہونے کے معنی ہے کہ اس کی جو سالانہ اس کی جو آمدنی ہے وہ کم ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کو فقیر شرعی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مثلاً 30-40 ہزار روپے کماتا ہو مہینے کے، لیکن اس کے 6-8-10 افراد گھر کے اندر موجود ہیں، بظاہر آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل یا گاڑی کے اندر بھی جاتا ہوا نظر آئے، لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو ایسا شخص فقیر شرعی کہلاتا ہے، اور اس کو بہت سے واجبات وغیرہ دیے جا سکتے ہیں، شرائط وغیرہ اگر سب پوری ہوں۔ تو فدیے اور کفارے کے اندر آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بس صرف مستحق ہونا چاہیے، باقی اس کا جو ہے اگر وہ کھلا گناہ کرنے والا بھی ہے تو اس کو فدیے اور یہ کفارے دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر رجوع کرنے سے البتہ شرابی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر کنفرم پتہ ہے کہ شرابی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ ورنہ یہ بڑا مسئلہ ہے واقعتاً۔ اگر آپ کبھی کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ایک روزے کے بدلے جو 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اس کی حیثیت ہے، تو وہ جو 60 کے 60 مسکین ہوں گے ان میں یہ ساری احتیاط واجب کی بنا پر یہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے، بے نمازی نہ ہو، کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، اور شرابی نہ ہو، اور اس پیسے کو حرام کے اندر خرچ نہ کر دے، یہ اس طرح کی بہت ساری شرطیں۔ لیکن یہ کہ اگر اس احتیاط واجب میں رجوع کر لیا جائے تو یہ کھلا گناہ کرنے جو عام طور پہ یہ جو اس قسم کی شرطیں ہیں، یعنی اس کا عادل ہونا پھر ضروری نہیں ہے، یہ تو خیر آیت اللہ سیستانی بھی کہتے ہیں کہ عادل ہونا ضروری نہیں، لیکن ان شرطوں کا کم سے کم اس کو کہ کھلا مخالفت کرنے والا شرعی مسائل کی نہ ہو، جس کے اندر خاص طور پہ بے پردگی آ جاتی ہے، کبھی داڑھی مونڈنا بھی آ جاتا ہے۔ تو فدیے و کفارے کا آپ نے دیکھا کہ یہ والا مسئلہ بھی اس طرف رجوع کرنے سے حل ہوا۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا ایک چیز بہت لوگ پیش آتی ہے کہ خط یا ای میل یا میسج پر سلام کا جواب دینے کا مسئلہ۔ اچھا، اس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہی یہ فرماتے ہیں، اور یہی آیت اللہ وحید خراسانی بھی کہتے ہیں، کہ احتیاط واجب کی بنا پر خط پہ اگر کوئی سلام کرے لکھ کر، یا ای میل پہ سلام کرے، یا آپ کو میسج پہ سلام کرے، یا واٹس ایپ پہ سلام کرے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ یعنی سلام، لکھی ہوئی سلام کا جواب دینا۔ اچھا، اب یہ کہ بعض اوقات بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہر دفعہ جو لکھے اس کے سلام کا جواب بھی اس کو دیا جائے، احتیاط واجب کی بنا پر دینا ضروری ہے، آیت اللہ خامنہی یہ فرماتے ہیں اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہ فرماتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے میں اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیا جائے، یعنی آیت اللہ خامنہی کے مقلدین یا آیت اللہ وحید خراسانی کے مقلدین آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیں، تو وہ تحریری سلام کے جواب دینے کو واجب نہیں سمجھتے، تو اس کے اندر اس لحاظ سے رجوع کر کے اور اس مسئلے میں ایک سہولت اور فائدہ جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے کہ پھر آپ پر جواب دینا واجب نہیں رہے گا۔ البتہ واجب وہاں پہ بھی نہیں، احتیاط واجب ہے، تو احتیاط واجب میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کر کے اور اس مسئلے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عام طور پر خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ، ہاں پہلے تو یہی کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک
واجب نہیں ہے، لیکن دیگر مراجع جو احتیاط واجب لگاتے ہیں اگر یہاں رجوع کر لیا جائے. ہاں، تو اس کے اندر اصل میں دو ایک مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آیت اللہ وحید خراسانی کا نہیں، میں نے دو کا بتایا تھا، شبیری زنجانی اور آیت اللہ اسحاق فیاض. آیت اللہ وحید خراسانی کا نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی میں بالکل اجازت ہے، احتیاط واجب میں دیگر مراجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. وہاں یہ والا وہی آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنئی والا ہی نظریہ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی ہے. اچھا، خواتین کے اعتبار سے ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے، وہ ہے ممیز بچے سے پردے کا مسئلہ. ممیز کس کو کہتے ہیں؟ وہ ممیز بچہ وہ لڑکا ہے کہ جو کہ ابھی بلوغت کی عمر میں نہیں پہنچا ہے، یعنی عمر کے اعتبار سے وہ 16 سال 15 سال قمری مکمل کر کے 16ویں سال کے پہلے دن میں داخل نہیں ہوا ہے. تو دیکھا جائے نابالغ بچے سے تو پردہ نہیں ہے، بالغ سے پردہ ہے. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن ممیز ہو گئے. ممیز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کہ اچھائی برائی کی تمیز رکھتے ہوں. اچھائی برائی کی تمیز ان معنوں میں کہ نامحرم کے ارتباط کے آپس میں تعلق کے اعتبار سے وہ اچھائی برائی کو سمجھتے ہوں، یا ان کے کوئی منفی جذبات ابھر سکتے ہوں. یعنی اب عمر کی اس فیز کے اندر ہی آ گیا ہے، اور آج کل اس مختلف ماحول اور معاشرے جو خراب ہوتا جا رہا ہے اس کی بنا پر بہت سارے بچے قبل از اپنی جو طبعی عمر ہے اس سے پہنچنے سے پہلے ہی اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں اور جلد بالغ ہو جاتے ہیں. اب کیا عورت کے لیے اس ممیز بچے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ تو ممیز بچے کی تعریف آپ نے سنی کہ بہرحال جو کہ اچھائی برائی کو اس لحاظ سے سمجھنے کی طاقت یعنی اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، یہ کہ منفی جذبات اس کے ابھر سکتے ہوں. عمر کی کوئی حد اس میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ 15 سال کا ہو جائے، ابھی 15 سال مکمل نہیں کیے، 14 سال کا ہو، وہ اس کے اندر اس لحاظ سے وہ ممیز نہ ہوا ہو، اور ایک بچہ ممکن ہے 12 سال کا ہو اور وہ ممیز ہو جائے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ممیز بچے سے بھی پردہ کرے. احتیاط واجب کی بنا پر اب بہت سارے بچے اس طرح کے خاندانوں میں ہوتے ہیں کہ وہ کھیلتے پھر رہے ہیں، 12 سال کا بچہ ایک دم سے اندر آ گیا، 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے عمر کے اعتبار سے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان بچوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے جو کہ ممیز ہو گئے ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہاں جس اعتبار سے یہ بچہ جو ہے اس کے اندر اس کا امکان بہت موجود ہے کہ یہ ممیز ہو گئے، اچھائی برائی کو سمجھتا ہے. خاندانوں میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو تمام وہی مکمل حجاب ان بچوں سے بھی کرنا پڑے گا کہ جو کہ ممیز ہو گئے. اچھا، ایک بات اس میں اور بتا دوں کہ عام طور پر یعنی مسئلہ یہی کہ لڑکے جو ہیں وہ پہلے ممیز ہوتے ہیں، بعد میں بالغ ہوتے ہیں. لڑکیاں پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، بعد میں اچھائی برائی کی نسبتاً ان میں تمیز آتی. یعنی تھوڑا سا مسئلہ لڑکے اور لڑکیوں کے اعتبار سے یہ الگ ہے. اچھا، اب آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب اچھا اب اور اس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ ممیز بچے سے پردہ کیا جائے. یعنی آیت اللہ سیستانی بھی احتیاط واجب لگا کے منع کر رہے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی بھی احتیاط واجب لگا رہے ہیں، آیت اللہ خامنئی بھی احتیاط واجب لگا رہے ہیں. تو لیکن جو دیگر مراجع ہیں، ویسے جیسے پہلے جو سابقہ مجتہدین تھے آیت اللہ خوئی مرحوم، وہ کہتے تھے کہ نہیں، نابالغ ممیز بچے سے پردہ کرنا واجب نہیں. امام خمینی فرماتے تھے نہیں، نابالغ ممیز بچے سے پردہ کرنا واجب نہیں. اور موجودہ مجتہدین میں آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے سے پردہ کرنا واجب نہیں، البتہ بہتر ہے کہ اس سے بھی حجاب کر لیا جائے. یعنی احتیاط واجب میں آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اگر ان علماء کی تحقیق کو مانتے ہیں جو میں نے اس سے پہلے بتائی تھی کہ ان 4 مراجع میں سے کسی کی بھی بات مان لو، ان کی
ان کا علم کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان میں ترتیب کیا ہے علمیت کے اعتبار سے، تو ان میں کسی کے بھی فتوے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے احتیاط واجب میں۔ اگر اس کے متعلق کسی کو اطمینان ہے تو وہ اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممیز بچے سے پردہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ کر لیا جائے۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے کہ ایک آپ کو ایک سہولت کے اعتبار سے خواتین کو، کہ اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ بچہ ممیز ہوا ہے یا ممیز نہیں ہوا، تو اسے یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی ممیز نہیں ہوا ہے۔ یہ کام آنے والا مسئلہ ہے۔ یعنی اکثر بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اس کو میں ممیز سمجھوں یا نہیں سمجھوں۔ اگر ممیز سمجھوں گی تو مجھے پردہ حجاب کرنا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ مثلا آپ کو نہیں پتا شبیری زنجانی کا، تو آج پتہ چلا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے ممیز ہونے کے باوجود اس سے پردہ نہیں کیا تھا، تو وہ گناہ اس لحاظ سے ہو گئے۔ لیکن آج بھی رجوع کر لیں تو وہ پچھلے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے ایک لحاظ سے رجوع کر کے اس عمل کو، پچھلے عمل کو صحیح کر لیا۔ لیکن اگر رجوع نہ بھی کریں اور کبھی اس مسئلے کے اندر آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ بچہ ممیز ہے، پتہ نہیں ممیز نہیں ہے، تو سمجھیں گے کہ ابھی ممیز نہیں ہوا اور اس سے پردہ اور حجاب کرنا واجب نہیں رہے۔ تو بہرحال یہ اس مسئلے میں سیف سائیڈ یہی رہے گی کہ اگر آپ احتیاط واجب میں رجوع کر لیں تو یہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب شبیری زنجانی، ان کا جو ابھی مسئلہ اس سے پہلے جو ہے وہ بیان ہوا۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا حجاب میں چہرے کو چھپانا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے، آیت اللہ خوئی مرحوم، ان کا تو یہ نظریہ تھا کہ احتیاط واجب کی بنا پر عورت اپنا چہرہ بھی چھپائے گی۔ اچھا، لیکن ان کے بعد جتنے بھی زیادہ تر مراجع ہیں، تقریباً سبھی کا نظریہ اب یہ بن گیا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا چھپانا واجب نہیں۔ البتہ یہ مراجع بھی یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپائے۔ یعنی اگر کوئی عورت ثواب لینا چاہے، فضیلت کو حاصل کرنا چاہے، تو وہ اپنے چہرے کو، اور اس فضیلت کو گاہے بگاہے آپ حاصل، یعنی جو خواتین عام طور پر مکمل چہرہ کھولتی ہیں، جتنا وضو کے اندر دھویا جاتا ہے اور ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک، اگر یہ اس کو بھی چھپانے کا ثواب، کبھی کھول لیا کبھی چھپا لیا، ضروری نہیں کہ کوئی واجب تو نہیں کہ چہرہ کھولا ہی جائے، ایک ثواب لینا ہے، فضیلت لینی ہے، تو اس فضیلت کو بھی آپ حاصل کریں۔ بلکہ جو خواتین نقاب وغیرہ لگاتی ہیں وہ بہت سیکیور اپنے آپ کو فیل کرتی ہیں، اور کافی ان کو ایک تحفظ کا سا ایک احساس ہوتا ہے۔ بہرحال حجاب کے اندر ہے اور احتیاط مستحب کے مطابق بھی ہے، زیادہ فضیلت اور ثواب ہے اس کے اندر۔ تو آیت اللہ خوئی کی احتیاط واجب میں لوگ جو زمانے میں تھے وہ آیت اللہ خمینی کی طرف رجوع کرتے تھے، امام خمینی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور آج بھی جو ان کی تقلید میں باقی ہیں، بہت سی خواتین آج بھی آقا خوئی کی تقلید میں باقی ہیں، تو وہ احتیاط واجب میں آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کی طرف رجوع کر کے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں۔ تو لیکن اگر احتیاط واجب میں رجوع نہیں کیا تو پھر پابندی کرنی ضروری ہو جائے گی اور چہرے کو چھپانا پڑے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر ایک مسئلہ ہے اہل کتاب کی نجاست کا۔ یہ جو اہل کتاب، بہت سارے لوگ کے مثلا گھروں کے اندر کوئی عیسائی ماسی ہے، ان کے گھر میں وہ کام کرتی ہے، یا باہر والے لوگوں کے لیے تو اور ہی بہت زیادہ مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو گلف کنٹریز وغیرہ میں، وہاں پہ تو مختلف قسم کے، کبھی کوئی فلپینو ہے تو کوئی اور کوئی کرسچن ہے یا ہندو وہاں پر کوئی کام کرنے والی ہے، اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں ہاتھ لگائیں گے تو اس کو ہم کیا سمجھیں۔ تو غیر اہل کتاب وہ تو سب نجس ہیں، مثلا ہندو، سکھ یا کوئی لامذہب، کسی کو کوئی مذہب ہی نہ وہ بھی نجس ہے، وہ تو فتوے کی بنا پر مسئلہ ہے۔ لیکن اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب کے اندر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور آقا سیستانی میں پارسی بھی ہیں۔ اچھا، پہلے نہیں بلکہ میں یوں ترتیب سے اگر بتاتا ہوا جاؤں کہ امام خمینی جو تھے وہ فتوے کی بنا پر اہل کتاب کو نجس سمجھتے تھے، فتوے کی بنا پر، یعنی یہودی اور عیسائی یہ ظاہری ان کی جو نجاست کا جو حکم ہے یہ فتوے کی بنا پر،
یعنی اگر کسی کو گیلا ہاتھ لگا لیں کسی چیز پر تو وہ چیز نجس ہو جائے گی. اچھا, تو آقا خوئی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر اہل کتاب نجس ہے. لیکن آقا سیستانی ہوں, آیت اللہ خامنئی ہوں, اور ان کے بعد جتنے بھی اس وقت موجودہ تقریباً زندہ مراجع ہیں وہ سب کے سب اہل کتاب کی ظاہری اعتبار سے طہارت کے قائل ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہودی, عیسائی یا آغا سیستانی کے ہاں صرف, میں ابھی ان کا ہی فقط مسئلہ بتا رہا ہوں, پارسی بھی ان کے نزدیک پاک ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی اہل کتاب میں. اب اس میں مت جائیے گا ان کی کتاب کا نام کیا ہے اور فلاں ہے اور کون سے نبی ان کے اندر, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال آغا سیستانی اس کے قائل ہیں کہ پارسی بھی اہل کتاب ہیں اور یہ بھی پاک سمجھے جائیں گے جسمانی. یہ اگر گیلا ہاتھ کسی چیز کو لگا لیں وہ چیز نجس نہیں ہوگی. یعنی عیسائی اگر کوئی ماسی ہے, کھانا پکانے والی ہے, صفائی کرنے والی ہے, اس سے کھانا بھی پکوا سکتے ہیں, اسے صفائی بھی کروا سکتے ہیں, اس کا گیلا ہاتھ کہیں کسی جگہ پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر بھی آ کر احتیاط واجب والا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر آ کر اس طرح سے آغا خوئی نے کیونکہ احتیاط واجب لگائی تھی تو ان کے مقلدین اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں اور وہ اس کو پاک سمجھیں گے. یہاں پر ایک سہولت مل جاتی. آغا خانی اور بہری وغیرہ ان کو تو سارے ہی مراجع تقریباً مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں, اس سے فرق نہیں پڑا, وہ تو بہت سے مسلمان بھی نجاست کا خیال نہیں رکھتے. خیر وہ ایک مسئلہ ہے, الگ ہے. اچھا, آغا خانی اور جو کہ بہری حضرات ہیں اس ظاہری اعتبار سے یہ مسلمان کے حکم میں ہیں, سوائے اس کے کہ کچھ خاص علاقے ہیں جہاں کے متعلق اس جگہ پہ رہنے والے آغا خانیوں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ جس سے وہ کافر ثابت ہوتے ہیں, یعنی صرف لیکن مخصوص علاقے کی. تو ابھی میں ہنزا وغیرہ کی طرف یا کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں کے مقامی علماء نے ان کے کفر کا حکم لگایا کہ عام طور پر یہ فرقہ باطنیہ کہلاتے ہیں, اپنے عقائد کا اظہار بھی نہیں کرتے, ان کی کوئی کتاب بھی کسی جگہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی. تو اب ایک لحاظ سے کیونکہ خدا کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, تو ان کو کفر کا حکم عمومی طور پر نہیں لگایا جائے گا, ان کو مسلمان سمجھا جائے گا. فتاوے بھی ان کے مسلمان ہونے پر ہیں, سوائے اس کے کہ وہ خود ہی کوئی شخصی طور پر اپنے عقائد کا اظہار کر لے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس سے کفر لازم آئے. اچھا, کفر بھی وہ اس کو کہا جاتا ہے, میں اس کی پھر تفصیل میں زیادہ جانا پڑتا ہے, کہ جس سے انکار رسالت لازم آئے. یعنی کسی چیز کا, ایسی اسلامی چیز کا انکار, فقط انکار کرنا نہیں. مثلا آپ کہیں گے مثلا آغا خانی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو حج ہے وہ مثلا حاضر امام کا دیدار ہی ہمارا حج ہے, وہ حج کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن حج کی اس کیفیت کو وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم جس کو حج سمجھتے ہیں. بس ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں, وہ تو آپ ہمارے شیعوں کے اندر بھی بہت سارے اس طرح کے لوگوں کے لوکل ٹائپ کے جو اس قسم کے نظریات ہیں, لیکن اس سے کفر لازم نہیں آتا ہے. کفر ہوتا ہے جس سے انکار رسالت ہو جائے, وہ ایک الگ پھر اس بحث میں, لیکن ہم اس میں فی الحال نہیں جا رہے, بس عمومی طور پر حکم یہی کہ وہ پاک ہے. اچھا, اب یہاں پر جو مسئلہ حل ہوا ہے احتیاط واجب, اب جن علماء کی وہ اس مسئلے میں رجوع کر لیں, اور زیادہ تر اب جتنے بھی مراجع ہیں وہ تو ویسے ہی اہل کتاب کو پاک ہی سمجھتے ہیں, اس لحاظ سے کوئی مسئلہ اس مسئلے یہاں پر نہیں. لیکن کوئی ایسا مرجع اگر آ جائے جو احتیاط واجب لگا کے انہیں نجس سمجھے تو آپ کو دوسرے نمبر پہ مجتہد تلاش کرنا پڑے گا کہ جو اس کی اجازت دیتا ہو اور ان کو پاک سمجھتا ہو. پھر ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے, یہودی اور عیسائی دونوں کا یہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا. شاور سے غسل کا ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر احتیاط واجب کا مسئلہ ہے, شاور سے غسل. اچھا, اب دیکھیں اس میں آغا سیستانی بھی یہی بات کہتے ہیں, آغا خوئی بھی یہی بات کہتے تھے, آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر. دیکھیے آپ پہلے تو یہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ دیکھیے جو واجب غسل ہوتا ہے اور مستحب غسل کے اندر بھی یہی ہے کہ جسم کے کچھ مجتہدین کہتے ہیں 2 حصے کرنے پڑیں گے دھوتے وقت, کچھ کہتے ہیں 3 حصے کرنے پڑیں گے. جیسے آغا سیستانی ہے وہ کہتے ہیں واجب یہ کہ 2 حصے کیے جائیں, سر و گردن اور نچلا پورا دھڑ. وہ ٹھیک ہے, پھر احتیاط مستحبی کے دائیں اور بایاں بھی جسم نچلے دھڑ کو کریں,
وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ احتیاط مستحب کی بنا پر 3 حصے کریں، لیکن اصلاً واجب 2 حصے ہی ہیں۔ سر و گردن غسل کی نیت سے دھویا جائے، نچلا پورا دھڑ پانی ہر جگہ پہنچا کر دھو لیا جائے غسل کی نیت سے، تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن مثلاً رہبر معظم ہیں یا امام خمینی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ نہیں، جسم کے 3 حصے کرنا پڑیں گے، تو ہر حصے کو دھونے سے پہلے۔ لیکن ابھی تو ہم کیونکہ صرف آقا سیستانی کا مسئلہ بتا رہے ہیں، یا آیت اللہ خوئی کا مسئلہ، یا آیت اللہ وحید خراسانی کا، تینوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلسل پانی جو بہتا ہے، تو آپ نے سر و گردن اس کے نیچے دھو لیا، تو ضروری ہے کہ آپ اس یا تو نل کو بند کریں یا اس کی دھار سے مکمل طور پر باہر نکل آئیں، اور اس کے بعد پھر نچلا دھڑ دھوئیں۔ یعنی اگر آپ ویسے ہی کنٹینیو پانی گرتا رہا اور آپ نے نیت کر لی کہ اب سر و گردن ہو گیا، اور آپ اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے نیچے آپ نیت کریں کہ یہ میں اب نچلا دھڑ دھو رہی ہوں اپنا، تو یہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ غسل غلط ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اندر آپ کو ایک وقفہ جو ہے وہ دینا ضروری ہے، یعنی نل کو بند کر دیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ کھول کے نیت کریں کہ اب یہ میں نچلا دھڑ جو ہے وہ دھو رہی ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط واجب۔ اچھا، اب یہاں پر جو دیگر مراجع ہیں ان میں آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں، آیت اللہ سعید الحکیم ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ خامنئی ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بند کرنا یا نیچے سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہیں جب دھار گر رہی ہو پانی کی شاور سے، اسی کے نیچے ہی اگر آپ نیت یہ کر لیں کہ اب یہ میں دایاں حصہ دھو رہی ہوں اور بایاں حصہ دھو رہی ہوں، تو یہ کافی ہے، اور اس کو بند کرنا نل کو یا اس کی دھار سے ان کے نیچے سے باہر نکلنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں، یا آیت اللہ خوئی کے مقلدین ہیں، یا آیت اللہ وحید خراسانی کے مقلدین ہیں، وہ احتیاط واجب میں دیگر ان مجتہدین میں کی طرف اگر رجوع کر لیں تو ان کا یہ غسل کے اندر یہ والی جو احتیاط ہے اس کی پھر پیروی کرنا، پاسداری کرنا واجب نہیں رہے گا۔ اچھا، جو اب تک کر چکے ہیں سارے پچھلے ایسے غسل، وہ اب بھی رجوع کر لیں تو پچھلے تمام غسل صحیح قرار پا جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک بہت اچھا اس کا ایک فائدہ اس لحاظ سے یہ بن جاتا ہے کہ احتیاط واجب میں تلاش کریں کہ اگر کہیں سے کوئی سہولت مل سکتی ہے تو آپ اس سہولت کو ڈھونڈ لیں، سہولت نہیں ملتی تو پھر تو آپ کو اسی مسئلے کے اوپر عمل کرنا ہے جو حکم اس وقت ہے۔ ان کا بھی بتایا نا میں نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس احتیاط کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ہاں وہ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن یہاں تو کیونکہ ابھی ہم صرف احتیاط واجب میں کا وہ والا مسئلہ صرف بیان کر رہے ہیں، ورنہ تو غسل کے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے، ایک نماز میں ایک مسئلہ آتا ہے جلسہ استراحت کا۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا ساکن بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے، واجب رکنی نہیں ہے، لیکن بہرحال واجبات میں سے کہ آپ ایک سجدے سے کے بعد اٹھ کے بیٹھیں، ساکن ہو اور بغیر حرکت کے، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھایا، پورا بیٹھے بھی نہیں کہ دوبارہ چلے گئے، اکثر لوگوں کو اس طرح سے کرتے دیکھا ہے۔ تو بہرحال اگر انہوں نے ایسا کیا ہو تو گناہ گار تو ہیں، لیکن نماز باطل نہیں اگر غلطی سے ایسا کرتے رہے ہوں اس سے پہلے۔ اچھا، لیکن جلسہ استراحت کس کو کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت کہتے ہیں دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا، اور اس کے بعد پھر اگر تیسری رکعت میں اگر آپ کو جانا ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 3 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں، یا مثلا پہلی بھی رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگلی رکعت کے اندر جب بھی کھڑا ہونا ہو، بس چوتھی رکعت ہی ایسی ہوگی کہ جس میں آپ اگلی رکعت میں نہیں کھڑے ہوں گے، باقی جتنی بھی نمازیں ہیں جس میں اگلی رکعت میں بھی آپ کو کھڑا ہونا تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا، یہ جلسہ استراحت کہلاتا ہے، جلسہ استراحت۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی، امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی تینوں فرماتے احتیاط واجب ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھا جائے اور اس کے بعد کھڑا ہوا جائے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مثلا انہیں ذرا تیزی، کبھی ایسا بھی موقع پیش آ سکتا ہے کہ جناب بہت جلدی ہے، کہیں جانا ہے، اب وہ بیٹھیں گے پھر کھڑے ہوں گے،
یا مثلا کوئی قضا نمازیں جلدی جلدی ہمیں اتارنی ہیں. تو بہرحال احتیاط واجب میں اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں، اور آیت اللہ خوئی بھی یہی کہتے تھے کہ احتیاط مستحب ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے اور پھر کھڑا ہو. یعنی اگر کوئی شخص دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ بھی کھڑا ہو جائے تو آقا خوئی کے فتوے میں بھی صحیح ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کے فتوے میں بھی صحیح ہے. مستحب نماز میں بھی، مستحب نماز میں تو ویسے ہی بہت ساری اور سہولیات بھی ہیں. انشاءاللہ پوری ایک لیکچر ہمارا مستحب نمازوں اور ان کی جو سہولیات اور چیزیں ہیں ان کے اوپر ہوگا، اور واجب نمازوں سے اور مستحب نمازوں میں کتنے فرق ہیں. اتنا اہم اور اچھا کام آنے والے مسائل ہیں کہ شاید اس پر ایک مکمل لیکچر اس کو کبھی بعد میں رکھتے ہیں. لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی، امام خمینی اور آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ بیٹھے. اب اس مسئلے میں کوئی نہ بیٹھنا چاہے تو احتیاط واجب میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لے. وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ بیٹھے، یعنی چھوڑ بھی سکتا ہے، دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ بھی ایک تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھے بغیر. اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوا، یہ ایک اس کے اندر ایک سہولت ملتی. اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی میں صرف کچھ جگہوں پہ صرف احتیاط واجب کا تذکرہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سہولت فی الحال آپ کو نظر نہ آئے، یہاں تک کہ آپ خود تلاش کر لیں کہیں کوئی ایسا دوسرے نمبر پہ مجتہد ہو کہ جو کہ یہ سہولت دیتا ہو. خاک شفا کو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بیماریوں میں خاک شفا کھاتے ہیں، لیکن وہ خاک شفا ہے بھی یا نہیں، ایک سب سے پہلے تو ایک مسئلہ یہ ہے. دیکھیے، خاک شفا کھانے کا جو مسئلہ ہے کہ بیمار شخص کے لیے حکم ہے کہ مثلا خاک شفا کھائے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ اصلی خاک شفا کا حکم ہے. وہ اصلی خاک شفا عام طور پہ آپ جو دیکھتی ہیں کہ جو عاشور کے روز سرخ ہو جاتی ہے، جو حقیقی قبر امام مظلوم کی جو مٹی ہے وہ اس سے مراد ہے. ابھی اس کی کتنے فاصلے تک کی یہ بھی آگے چل کر آئے گا. یا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد کتنے ہی کہ وہ مثلا تسبیح اصلی خاک شفا کی بنی ہوئی ہے، اس میں کچھ ذرات، تو کچھ جہاں وہ ذرات اصلی خاک شفا کے ہوتے ہیں اس کے وہ دانے سرخ ہو جاتے ہیں مثلا عاشور کے روز. اور یہ اتنا ایک عام سا ایک بات ہے کہ تقریباً ہر جگہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو جو خاک شفا کھانے کا مسئلہ ہے یہ خاص قبر امام مظلوم کی مٹی کھانے کا ہے شفا کی نیت سے. یہ ایک مسئلہ اس کا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی جو عام مٹی ہے، مثلا چاہے وہ خاک کربلا ہو، عام طور پر یہ جو سجدہ گاہیں ہیں یہ کوئی خاک شفا نہیں ہے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی خاک شفا ہے نا، تو یہ بھی خاک شفا ہے. جو عام طور پہ گھروں میں مہر یا سجدہ گاہیں ہوتی ہیں اس کی مٹی نکال کے جو لوگ کھانے لگتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے خاک شفا. یہ عام خاک کربلا ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ کی مٹی ہو سکتی ہے، اس پہ سجدہ ہم اگر کر رہے ہیں. یعنی یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو جس کو ہمیں کھانا ہے شفا کی نیت سے بیماری میں، یہ اصلی خاک شفا ہے، اصلی قبر امام مظلوم کی ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. یا یہ کہ وہ قبر سے ملحق جگہ ہے جس کی مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ جہاں سے کھائی جا سکتی ہے، وہ بھی اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں اس کو، نہیں، ایک ہمسائے متوسطہ چنے کے ایک ایوریج جو چنے کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کھائی جا سکتی. اور اگر کوئی اور ہو اصلی خاک شفا کے علاوہ، اصلی خاک شفا تو دیکھیے تقریباً اس وقت ناممکن کے برابر ہے کہ اصل خاک شفا حاصل ہو سکے کسی کو، سوائے آیت اللہ خامنہئی کی کہ جو ذرا ایک تھوڑے سے اور بڑے ایریا تک کے قائل ہیں کہ کہاں سے اس مٹی کو اٹھایا جائے. بہرحال ابھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی اور مٹی ہے، یعنی جس کے متعلق آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ خاک شفا ہے بھی یا نہیں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے پانی میں اس طرح سے حل کر لیا جائے کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے. یعنی وہ جو ذرات ہیں ان کو آپ پانی کے اندر اس طرح سے حل کر لیں، تو اس کو کب کہا جائے گا؟ پانی میں حل گھل مل کر ختم ہو جائیں گے، چند ایک ذرات اس طرح سے اگر بالکل نیچے باریک سے باقی رہ بھی جائیں گے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ نے گھول کے اس کو پانی کے اندر احتیاط واجب کی بنا پہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے. عام طور پہ لوگ جیسے اس کا ٹکڑا سجدہ گاہ کا توڑ کے کھاتے ہیں،
یہ تو یعنی باقاعدہ مٹی کھانا کہا جائے گا اس کو، یہ حرام ہے کیونکہ یہ اصلی خاک شفا نہیں ہے۔ تو حل کیا ہے اس کا کہ جس مٹی کے متعلق شک ہو کہ یہ خاک شفا ہے یا نہیں، اس کو بہت معمولی مقدار اس کے ذرات پانی میں احتیاط واجب کی بنا پر پانی میں حل کیے جائیں اور اس کے بعد اس کو پیا جائے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے مٹی کھانا نہیں کہتے، جیسے مثلا کہیں کوئی جگ رکھا ہوا ہے اور تیز ہوا چلی اور ایک دم سے بہت ساری گرد و غبار اڑ کے جو ہے مثلا پانی کے اندر گر گیا، تو وہ جو ذرات اس کے اندر آ گئے ہیں گرد و غبار وغیرہ کے، جب اگر کوئی اس کا پانی پیے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے مٹی کھائی ہے، گھل مل کے ختم ہو گئے وہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر جس کا کنفرم پتہ نہ ہو اس احتیاط واجب ہے کہ اس کو پانی میں اس طرح سے گھول کے پیا جائے اور شفا کی نیت سے اس کو پیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام جو سجدہ گاہیں جو ہیں ان کی اس طرح سے مٹی کھانا جیسے کہ رائج ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا اپنی جگہ احترام ضرور ہوگا، یعنی احتیاط یعنی جو عام سجدہ گاہ ہے یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی احترام ہی نہیں، آپ اسے بوسہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا احترام بھی کر سکتے ہیں کہ کربلا کی خاک ہے، بہرحال وہاں سے اکثر لوگ سجدہ گاہیں وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ تو کتنی دور تک کی مٹی کو ہم کہیں گے؟ ایک تو خود قبر امام مظلوم جس تک رسائی فی الحال ناممکن ہے، وہاں تک تو رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عرفاً جتنا ایریا قبر سے ملحق ہے اس کے اطراف میں، وہاں کی بھی اگر مٹی کسی کو مل جائے تو وہ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اسے کھا سکتا ہے کہ ایک چنے کی دانے متوسط دانے کے برابر، اور اگر شک ہے کہ پتہ نہیں وہاں کی ہے بھی ہے نہیں تو پھر احتیاط واجب ہے پانی میں گھول کے اس کو استعمال کرے۔ اچھا، اب آیت اللہ خامنہئی یہ فرماتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو آپ نے سنا کہ قبر یا پھر اس کے اطراف میں جو بھی ملحق علاقہ ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہی ایریا، عرفاً جسے کہا جائے یہ تو علاقہ قبر سے بالکل قریب ہے، تو یہاں کا ایریا کی مٹی۔ آیت اللہ خامنہئی یہ فرماتے ہیں کہ 1/3 فرسخ کے فاصلے تک کی مٹی کو بیماریوں کی شفا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قبر مبارک کے امام مظلوم کی 1/3 فرسخ یعنی یہ بنتا ہے تقریباً 1 کلومیٹر اور 875 میٹرز کے برابر، بہت بڑا ایریا ہو گیا۔ عام طور پہ کھدائی بھی ہوتی رہتی ہے حرموں کے اطراف میں، اور وہاں کی انتظامیہ کی اجازت سے وہ مٹی بھی لی جا سکتی۔ ایک تو ہے بغیر اجازت کے اٹھا کے لے آنا، وہ نہ کریں، بلکہ وہاں کی انتظامیہ کی اجازت لے لیں۔ عام طور پہ کھدائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تو کوئی بھی مٹی جو، کیونکہ ان کے نزدیک خاک شفا کے استعمال کے لحاظ سے ایریا کافی بڑا ہے، تو تقریباً 1 کلومیٹر اور 875 میٹرز یعنی تقریباً 1.25 کلومیٹر کا جو ایک ایریا وہ بنے گا۔ یہ خاک شفا اصلاً یہ نہیں ہے، یعنی یہ خاک کربلا ہے، یہ خاک کربلا، اس کا بس وہی ہے کہ بہت معمولی مقدار میں پانی میں حل کر کے شفا کی نیت سے اس کو پیا جائے کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے۔ دوسرے نہیں، وہ تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا نا کہ جو اس کی اجازت دے رہا ہو، جو اجازت دے رہا ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں اگر دوسرے نمبر پہ کوئی آپ کو ایسا مجتہد مل جاتا ہے کہ جو کہ اس کی اجازت دے رہا ہو تو وہاں جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ خود تلاش کریں اپنی تحقیق کے مطابق، کہ میں کچھ چیزیں تو ایسی ڈال کے جاؤں گا کہ یہاں دیکھیے احتیاط واجب ہے، اگر اس کو کوئی استفادہ کرنا چاہے تو خود ذرا تحقیق کے میدان کے اندر جائے اور علماء سے پوچھ کے دریافت کرے، خود ڈھونڈے کتابوں میں۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا ایک مسئلہ اور آتا ہے، بہت سی مثالیں جو دی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وضو میں سر اور پاؤں کے مسح کا مسئلہ۔ دیکھیے اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔ عام طور پر آپ یہ سنتے آئے ہیں، اور آیت اللہ خوئی جو تھے مثلا وہ فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ تو ان کے مقلدین اس زمانے میں بھی مثلا بہت سے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں نیچے سے اوپر جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ پانی پہنچا ہے۔ اب ہر شخص کا الگ ہے، اور کوئی حالت اختیار میں بھی کرنا چاہے تو آیت اللہ خوئی بہرحال فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔
احتیاط واجب. لیکن آیت اللہ خامنائی، امام خمینی، آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ سر کا مسح بہتر تو یہی کہ اوپر سے نیچے ہو، لیکن نیچے سے اوپر بھی سر کا مسح کر سکتے ہیں. البتہ احتیاط مستحب ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی ثواب ملے گا، فائدہ آپ کو زیادہ ہے اوپر سے نیچے کرنے میں. لیکن اگر کوئی نیچے سے اوپر بھی سر کا مسح کرے تو اس کے اندر وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو بالکل صحیح رہتا ہے. اچھا، اس میں ایک مسئلہ میں اور بتا دوں. ویسے وضو کے مسائل میں ہم نے تفصیل اس کی بتائی تھی کہ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری ایک سیدھی لائن کے اندر سر کا مسح جو کیا جائے. مثلا اگر کوئی شخص چاہے کہ اگر میں سر کا مسح اوپر سے نیچے تو چلے کر رہا ہوں، لیکن میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کروں، سر کے اوپر والے حصے ہی کے اوپر بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں، یہ بھی صحیح ہے. بالکل سیدھا بیچ میں جس طرح مانگ نکال کے کیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے. یعنی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں بھی صحیح، بلکہ زگ زیگ بھی صحیح ہے. ایک کوئی سیدھی لکیر بنانا بھی ضروری نہیں، یعنی سر کے مسح کرتے ہوئے آئے، پھر تھوڑا سا ہٹ گئے، پھر دائیں یا بائیں طرف گئے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی آپ کریں، لیکن آپ کو ایک دماغی طور پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی یعنی واجبات والا مسئلہ نہیں. تو اوپر سے نیچے میں آقا کوئی احتیاط واجب لگاتے تھے، لیکن اس وقت تقریباً آپ نے سنا کہ امام خمینی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی وہ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. البتہ احتیاط مستحب یہی ہے کہ اوپر سے نیچے ہی کیا جائے. اچھا، ایک اور بھی چیز تھی، جیسے آقا کوئی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر دونوں پاؤں کا مسح ایک ساتھ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بوڑھی خواتین جو ہیں یا بوڑھے مرد جو پرانے ذرا تھوڑے سے ہیں زمانے کے، وہ جو دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں. وہ بالکل غلط نہیں ہے، کیونکہ وجہ آقا خوئی کے ہاں تو احتیاط واجب تھی، لیکن آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ سیستانی میں بھی دونوں پاؤں کا مسح بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں. البتہ زیادہ بہتر یہی کہ پہلے دائیں پاؤں کا ہو، پھر بائیں پاؤں کا ہو، لیکن اجازت ہے ان کے ہاں بھی. تو اگر کوئی مجتہد ایسا ہے جو احتیاط واجب لگا کر منع کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ مثلا آیت اللہ سیستانی یا کسی ایسے مرجع کی تقلید میں ہے کہ جو کہ اس کو جائز سمجھتے ہوں دونوں پاؤں کا مسح ایک ساتھ کرنا، تو وہ ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بس اس قسم کی کوئی چیز ہے گالیاں بکنا یا مثلا غیبتیں کرنا، یہ والی جس طرح کا بولنا نہ ہو جو کہ حرام چیز ہوتی، جائز ہے بولتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر ہے کہ بولنے سے کے بجائے وہ اس وقت اذکار کچھ خاص دعائیں ہیں وہ پڑھ لی جائیں. چلتے پھرتے بھی مسح ہو جاتا ہے، بس یہ کہ ہاتھ کو حرکت ہو، سر کو حرکت نہ ہو. یعنی سر سے مرادی کہ مثلا ہم نے ہاتھ اسٹیل رکھا ہوا ہے اور سر نیچے سے گزار رہے ہیں اس کے، نہیں، یہ نہیں کر سکتے. ہاتھ کو اوپر سر کے اوپر حرکت ہونا چاہیے، چاہے چلتے پھرتے ہی کیوں نہ کیا جائے. اسی طریقے سے زمین سے پاؤں کو اٹھا کر ہوا میں معلق کر کے بھی، چاہے پاؤں تھوڑا سا ہل رہا ہے تب بھی اس کے اوپر مسح ہو جائے گا. بس ہاتھ کو حرکت ہونی چاہیے مسح میں، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اسٹیل ہو اور اس کے نیچے سے پاؤں گھستے ہوئے ہم نکال لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے اس کی اجازت ہے. تو بہت ساری اس کے اندر مسائل ہیں چیزیں. اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہے معصومین علیہم السلام کے ناموں کو اللہم صلی علی محمد بغیر وضو ہاتھ لگانے کا مسئلہ. دیکھیے، اللہ کے نام کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اس کا بھی ایک مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا. لیکن معصومین کے ناموں کا مسئلہ، اس میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ معصومین کے ناموں کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، احتیاط واجب ہے. لیکن رہبر کے مقلدین اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ زنجانی، یعنی یہ سب مراجع جو ہیں، اور خود آیت اللہ خوئی بھی اس کے قائل تھے کہ معصومین کے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ لگائے جائے. یعنی احتیاط مستحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی واجبات والا کوئی مسئلہ نہیں. احتیاط واجب میں رہبر کے مقلدین اگر مثلا اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیں تو وہ بھی معصومین کے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. رجوع نہیں کریں گے تو پھر یہ گناہ لازم آئے گا، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے.
تو یہاں پر ایک سہولت ملتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ احتیاط واجب میں اکثر لکھنے کے دوران معصومین، جیسے ابھی آپ لکھ رہی ہیں، جو ان کے مقلدہ کوئی خاتون ہو تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ مثلا ہر وقت ان کے نام کی احتیاط کرنی پڑے گی. رجوع کر لیں تو پھر اس احتیاط کو کرنا ضروری نہیں رہے گا. احتیاط مستحب کہتے ہیں. احتیاط مستحب کو چھوڑ ہی سکتے ہیں، ان کے اپنے مقلدین بھی چاہیں تو اس کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت یہی رہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ان کے نام کو بھی وضو کے ساتھ ہاتھ لگائے جائے. جی اللہ کے نام کو تو فتویٰ ہے سب مراجع کا، جو اس میں جلالہ ہے اس کو نہیں لگا سکتے، خواہ کسی بھی زبان کے اندر لکھا ہو، مثلا ALLAH لکھا ہو تب انگریزی میں تب بھی نہیں لگا سکتے، یا کسی بھی اور زبان کے اندر بھی لکھا ہو تو اللہ کے نام اور اس کی مخصوص صفات کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا. ہاں اتنا بس اور بتا دیا جائے کہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ اگر کوئی آیت قرآنی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا مثلا موبائل کی اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی سارے مراجع اجازت دیتے ہیں. وہ لکھی ہوئی چیز کو ہاتھ لگانا شمار نہیں ہوتا، تو اس میں اجازت ہے. لیکن باقاعدہ کوئی لکھی ہوئی ہے قرآنی آیت، اسے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ کا نام لکھا ہوا کسی کاپی کتاب اس کے اوپر اگر ہے، لیکن کمپیوٹر کی یا موبائل فون کی اسکرین کا مسئلہ الگ ہے، وہ اس حکم میں شامل نہیں، اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے. خیر، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، یہ چہاردہ معصومین کا تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے بیان ہو گیا. مردوں کے اعتبار سے ایک مسئلہ آتا ہے فرینچ کٹ داڑھی کا، اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر مردوں کے لیے فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا صحیح نہیں، جائز نہیں، اشکال ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا کوئی مقلد فرینچ کٹ داڑھی نہیں رکھ سکتا کوئی مرد. تو اب وہ اگر لیکن پھر بھی رکھنا چاہے، وہ کہتے ہیں بھائی آج کل فیشن چل رہا ہے وغیرہ اس طرح کی چیز، تو وہ اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لے، وہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز قرار دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھانا چاہے ان کی احتیاط واجب میں رجوع کرنے کے حوالے سے، تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی ہاں، اشکال اگر فتوے کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے معنی احتیاط واجب ہے. میں نے پہلے بھی اسی دفعہ بتایا تھا کہ کہیں پہ بھی فتویٰ اگر یا مجتہد اپنی رائے دے دے پھر وہ احتیاط لگائے یا اشکال لگائے، تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ چیز احتیاط مستحب ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں آپ. یعنی پھر وہ واجبات والا یا احتیاط واجب والا مسئلہ جو ہے وہ نہیں بنے گا. فتویٰ اگر نہیں ہے اور مجتہد نے اپنی رائے نہیں دی ہے اور پھر احتیاط لگائی ہے یا اشکال لگایا ہے، اس کے معنی احتیاط واجبی کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں دوسرے مرجع کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. تو ایک یہ مسئلہ ہوا. یا آغا سیستانی کا مسئلہ ایک اور ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ کا مسئلہ. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ دی جائے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مخصوص نصاب ہے بھیڑ بکریوں کا، اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مثلا وہ سونے کے سکے ہم نے لے کر رکھے ہوئے ہیں، کوائنس وغیرہ، تو یا مثلا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ لوگ بہت، جو خواتین کے استعمال کا زیور یا جو دیگر اور بھی زیورات ہیں جو استعمال نہیں بھی ہوں، اور یا مثلا اگر انہوں نے کوئی بچوں وغیرہ کے لیے ان کی شادی کی مستقبل کے لیے کچھ سکے وغیرہ سونے کے وہ رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، تو اس کے اوپر خمس تو ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال خمس کے مسئلے وہ الگ ہیں، لیکن مال تجارت کے اعتبار سے آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب ہے، جس میں دیگر مراجع کی طرف رجوع کر کے اس زکوٰۃ سے بھی بچا جا سکتا ہے. خیر، اچھا ایک اور کام آنے والا مسئلہ ہے، اور وہ ہے مشاہد مشرفہ میں حالت نجاست میں داخلے کا مسئلہ. مثلا زیارات کے اوپر لوگ جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، تو بس اتنا دماغ میں رہے کہ عورت کے لیے نجاست کے عالم میں مخصوص جو معصومین کی زری والا کمرہ ہے، یعنی قبر امام والا جو کمرہ ہے جہاں پہ معصوم وہ مدفون ہے، صرف اس کمرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں. اس کمرے میں جو قبر سے بالکل جہاں پر قبر مبارک ہوتی اس کمرے میں نہ جائے، لیکن اس سے جو ملحق قبر سے آپ نے دیکھا ہوگا، قبر سے والا جو کمرہ ہے اس سے باہر کا جو ایک ایریا تھوڑا سا ہوتا ہے، جو جسے رواق کہتے ہیں عام طور پر، رواق
جیسے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مرقد مطہر جہاں لکھا ہوا ہے نمبر 1، اس کے اطراف میں یہ جو جگہ ہے یہ رواق ہے. تو رواق میں جانے کی زیادہ تر مراجع نے اجازت دی، سوائے بلکہ تقریباً سبھی نے اجازت دی سوائے ایک مرحوم آیت اللہ بہجت تھے جو احتیاط واجب لگا کے منع کرتے تھے، کہتے تھے رواق میں بھی نہ جائیں. تو صرف زہری والے کمرے کے اندر یہ حکم ہے کہ وہاں پر خواتین داخل وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی، اور اس کا حکم وہی ہے جو مسجد کا حکم ہے. یعنی اگر اس کے 2 دروازے ہوں نکلنے کے تو اتنا فقط کر سکتی ہیں، لیکن اب ہر جگہ تقریباً عورت اور مردوں کے کمپارٹمنٹ بن گئے ہیں، تو وہ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے اگر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے مثلا، اور اسی دروازے سے اگر واپس آنے کا مسئلہ ہے تو پھر تو اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی. لیکن اگر 2 دروازے ہوں، وہ آپ خود دیکھیں کہ ایک دروازے سے داخل ہوں پھر قبر والے کمرے میں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں اگر، تو بغیر رکے وہاں سے گزرا جا سکتا ہے. البتہ ظاہر ہے وہ خود اس کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، احتیاط کرنا چاہے تو اس جگہ کے اوپر نہ جائے اس حالت میں. لیکن جس طریقے سے مسجد میں بھی حکم ہے کہ عورت حالات نجاست میں مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتی، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل سکتی. جیسے کہ عام طور پر خواتین عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ حالت نجاست میں بھی عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے. مثلا وہاں پر مسجد شجرہ ہے مدینے میں، وہاں سے مدینے سے مکے آنے کے لیے مسجد شجرہ سے احرام باندھا جاتا ہے. اب کوئی خاتون اس ماہانہ عادت کے زمانے میں ہے، اب وہ اس میں حکم یہ کہ مسجد کے اندر جا کر ہی احرام پہنا جا سکتا ہے، مسجد کے باہر سے نہیں. تو اس میں عورتیں پھر یہ کرتی ہیں کہ وہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوں اور نیت اور تلبیہ پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر آ جائیں. تو یہ ان کے لیے ٹھہر نہیں سکتی، رک نہیں سکتے، ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، گزر سکتے ہیں. تو یہی حکم جو عام مساجد کا ہے یہ ائمہ کے حرموں کا بھی، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر جا سکتی، ٹھہر نہیں سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے علاوہ جو صحن ہے وہاں پر جا سکتی. وہ تو اب تقریباً وہ باہر کا ایک ایریا، وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، وہاں جا سکتی. یہ صرف جو قبر امام کا جو مخصوص کمرہ ہے یہ صرف وہاں کا حکم ہے، ورنہ صحنوں میں جا سکتی ہے، رواق میں جا سکتی ہے، اور بس مساجد میں ٹھہر نہیں سکتی. وہ پوچھ لیں کہ کون سا ایریا. یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہوں، ہر نماز پڑھنے والی جگہ مسجد کے لحاظ سے مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے جیسے ایئرپورٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز خانہ ہوتا ہے، وہ مسجد کا حکم اکثر جگہوں پہ نہیں، کیونکہ وہ کبھی وہ ادھر بدل دیتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ تبدیل کر دیتے ہیں. وہ نماز خانہ پریئر ایریا ہے لیکن وہ مسجد کے لحاظ سے وقف نہیں ہوا. تو وہاں جا کر کوئی عورت نجاست کے عالم میں اس جگہ پہ جا کر بیٹھ بھی سکتی اگر وہ مسجد کا حکم میں نہیں ہے. امام بارگاہ میں تو جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ مسجد نہیں، سوائے اس کے کہ وہ امام بارگاہ اور مسجد تقریباً ایک ہی حکم وغیرہ کے اندر نہ ہو، یعنی وہ مسجد ہی کے حکم کے اندر نہ ہو، یا ذرا تحقیق کر لی جائے. اچھا، اب یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ ہے صرف معصومین کے حرموں کا. اس لحاظ سے اگر کوئی خاتون ذریعہ حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ محمد یا مثلا حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ صلی اللہ محمد، یہ حکم یہاں کے لیے نہیں، یہ صرف فقط اور فقط چہاردہ معصومین کے لحاظ سے یہ والا حکم ہے. اور ان کے علاوہ جو اور امام زادگان ہیں وہاں پر بھی عورت حالت نجاست میں جا سکتی. بہتر ہے کہ نہ جائے، لیکن واجبات والا کوئی مسئلہ نہیں.
اور البتہ صرف میں نے کہا کہ جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت معصومہ قم اور حضرت عباس علمدار ان کے بھی روزوں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ نہ جائے. تو اگر اس طرح کا کوئی اور مجتہد ہے جو احتیاط واجب لگا رہا ہو، یا آئمہ کے حرموں میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر ان کی قبر والے کمرے میں نہ جانا، اس میں بھی اکثر مجتہدین نے احتیاط واجب لگائی. تو اب یہ میں نے وہ والا مسئلہ کہ آپ کے دماغ میں یہ رہے کہ یہ مسئلہ کوئی فتوے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ احتیاط کی بنا پر ہے. اگر کبھی کوئی مرجع ایسا مل جائے تو اس مسئلے میں کوئی سہولت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ابھی احتیاط واجب کے مطابق بھی عمل کیا جائے، اور اس میں احتیاط کر لینا ہمیشہ احوط، اولا اور افضل یہی رہے قرار پائے گا. اگر توہین اور ہتک سمجھا جائے تو پھر تو حرام ہو جائے گا، اگر ہتک اور توہین عرف کے اندر سمجھا جائے. لیکن عام طور پر اگر ہتک اور توہین نہیں ہے تو پھر وہی والا مسئلہ ہے کہ جو بھی اس سے پہلے بیان ہوا کہ آئمہ کے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگانا، یا اس میں بغیر غسل کے بھی اگر آپ کہہ لیں تو وہی والا حکم رہے گا، یعنی جو بھی اس سے پہلے ہم نے اتنا ابھی بہت دیر تک ڈسکس کیا ہے. یعنی اس کا الگ سے کوئی حکم بغیر وضو کا جو ہم مسئلہ بیان کر رہے تھے، اسے آپ بغیر غسل والا مسئلہ یا حالت نجاست کا کے اعتبار سے مسئلہ بھی اس کو بھی اس میں شامل کر لیں. اچھا ہاں، بس وہ تو اصل میں یہ کہ حدیث قصہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ساری دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ساری زیارات پڑھی جا سکتی ہیں، اور مکمل قرآن پڑھا جا سکتا ہے سوائے 4 آیات سجدہ کے. بس 4 آیات سجدہ نہ پڑھیں، باقی مکمل قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، ثواب ملے گا. جب بھی کبھی ایک بات اور بیان ہو جائے کہ مثلا نہیں کہا جاتا ہے نا کہ 7 آیات سے زیادہ نہ پڑھے، یعنی اگر مکروہ ہونے والا مسئلہ بالفرض اگر ہو بھی، تب بھی اس سے مراد یہ ہوتی کہ ثواب میں کمی. مثلا اگر ثواب 100 ملنا تھا تو اب آپ کو ثواب ملے گا 40 30، یعنی ثواب میں کمی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ثواب 0 ہو جائے، 0 نہیں ہوتا ثواب، یعنی ثواب میں کمی مراد ہوتی ہے. اس سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سوائے بس صرف یہ کہ اس میں کوئی مثلا بہت سی زیارات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ مستحب ہے کہ نماز بھی پڑھی جائے، تو بس نماز نہیں پڑھی جا سکتی. روزہ اگر کسی عمل کے ساتھ ہے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا ظاہر حالت نجاست میں، لیکن پڑھنے والی تمام 4 آیت قرآنی کے علاوہ تمام چیزیں، دعائیں، اذکار، زیارت، یہ سب پڑھی جا سکتی ہیں، قرآنی سورے بھی. خیر، تو ابھی ہم ورنہ دوسری سمت میں چلے جائیں گے. اچھا، اب ایک چیز اور ایک دماغ میں رہنی چاہیے کہ بعض اوقات احتیاط واجب کی اصطلاح کسی مستحب کام میں بھی لکھی ہوتی ہے. اس کے کیا معنی؟ دیکھیے، خود مستحب کام پر تو عمل کرنا ہی واجب نہیں، اس کو تو ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر کسی مستحب کام میں احتیاط واجب کا لفظ لکھا ہوا ہو. مثلا زیادہ تر مجتہدین کا 95% مراجع کا یہ نظریہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نافلہ عشاء کو بیٹھ کر ہی پڑھا جائے. تو بھئی نافلہ عشاء تو خود ہی پڑھنا واجب نہیں، تو پھر یہاں احتیاط واجب کی مخالفت سے کیا کوئی گناہ ہونا لازم آئے گا؟ نہیں، یہاں پر پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے احتیاط واجب کی اگر کسی مستحب کام میں لکھا ہو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس عمل کا باطل ہونا. یعنی اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو وہ اس عمل کو باطل سمجھا جائے گا، سوائے اس کے کس احتیاط واجب میں کسی اور مرجع کی طرف رجوع کر لیں جو کہ اجازت دیتا ہو اس کی. تو اگر کوئی آپ کو ایسا مل جائے جو کہ نافلہ عشاء کو کہتے ہیں 2 رکعت بیٹھنے کے بجائے 1 رکعت مثلا کھڑے ہو کر پڑھ لو، تو پھر اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں. تو کبھی کسی مستحب کام کے اندر احتیاط واجب لکھی اور اس کی انسان مخالفت کر دے تو اس کے پھر معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اس کی مخالفت آپ نے کی تو وہ عمل باطل ہو جائے گا. گناہگار نہیں ہوں گے، بس عمل باطل. جیسے آپ نے مستحبی روزہ رکھا اور اس کے بعد درمیان میں آپ کا دل کنٹینیو کرنے کو نہیں چاہا، آپ نے کبھی بھی توڑ دیا اس کو، افطار سے 1 گھنٹے پہلے توڑ دیا جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے مستحب روزہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس روزہ باطل ہو گیا آپ کا، بس اس کا ثواب نہیں ملے گا، توڑ دیا آپ نے. تو اسی طرح مستحب کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، نہیں مستحب عمل باطل سمجھا جائے گا. اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور ہے، یہ بھی کام آنے والا مسئلہ ہے عام طور پر.
البتہ یہ ہے کہ کہیں سے اس میں آپ کو اگر اس کی اجازت مل جائے کہ کیا رکوع کا مخصوص ذکر سجدے میں اور سجدے کا مخصوص ذکر رکوع کے اندر پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے پہلے تو یہ کہ رکوع اور سجدے میں کوئی مخصوص ذکر پڑھنا واجب نہیں ہے. مثلا رکوع کا مخصوص ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وہ سجدے کا مخصوص ذکر سمجھا جاتا ہے. لیکن اصلاً یہ بھی مخصوص ذکر تو ہے، اس سے مخصوص ہے، روایات میں یہ آئے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ 3 دفعہ رکوع میں سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دیں، 3 دفعہ پڑھ دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 دفعہ مثلا پڑھ دیں لا الہ الا اللہ، یا مثلا آپ تسبیحات 4 1 دفعہ پڑھ دیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ مخصوص ذکر اس لحاظ سے پڑھیں. لیکن کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم رکوع کا جو مخصوص ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کو ہم جان بوجھ کر سجدے میں پڑھ دیں، اور سجدے والا جو ہے جان بوجھ کر ہم رکوع میں پڑھ دیں. یہاں پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی شخص جان بوجھ کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ رکوع کی جگہ سجدے کا ذکر مخصوص پڑھ دے اور سجدے میں رکوع کا ذکر مخصوص پڑھے. ہاں وہ یہ پڑھ سکتا ہے جو میں نے اور پہلے مثالیں دی. اچھا چھوٹے اذکار کو 3 دفعہ پڑھنا ہے اور بڑا کوئی ذکر ہے تو 1 دفعہ کافی. مثلا سبحان اللہ کو 3 دفعہ، الحمدللہ کو 3 دفعہ، مثلا اللہ اکبر بھی 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے رکوع اور سجدے کے ذکر کے طور پر. 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھ دیں. لوگ اکثر کہتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ چھوٹا ذکر ہے یا بڑا ذکر؟ اس کو چھوٹا ہی سمجھا جائے گا، یہ بھی 3 دفعہ پڑھنا پڑے گا. لیکن جو بڑے اذکار ہیں جیسے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ 1 دفعہ بھی کافی، یہ بڑا ذکر ہے. تسبیحات 4 وہ بڑا ذکر ہے، یہ 1 دفعہ بھی کافی. چھوٹے اذکار کو 3 دفعہ ہے. تو لیکن ذکر مخصوص کا جو مسئلہ ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سیستانی منع کرتے ہیں. تو ان کے بعد جو دیگر اور علماء ہیں. اچھا اتنا اور بتا دیجئے، آغا سیستانی کا بھی پہلے یہ نظریہ تھا کہ پڑھ سکتے ہیں، ایسے استفتاءات ہیں، لیکن جو ریسنٹ ان سے وہ ہوئی ہے استفتاءات وغیرہ جو ان کے سامنے آئے ہیں جو اور فقہی مسئلے، تو اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو تبدیل کر کے احتیاط واجب والا کر دیا. تو اب اس میں اگر کوئی شخص اس میں سہولت لینا چاہے، ویسے اس کی کیا ضرورت ہے، وہی پڑھ دیں جو کہ ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چلیں جب اتنی اجازت ہے تو اس کو بھی، تو پھر وہ دوسرے مرجع کے مسئلے کی طرف دیکھے کون اس میں کیا کہتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں اس کو. اچھا اب ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں، مثلا ایام اعضا چل رہے ہیں، مصائب ہم سن رہے ہیں کہ ہم کبھی کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مصائب کی آواز کانوں میں آ گئی، یا ہم نے خود ہی تصورات کے اندر کھو گئے اور حالت نماز میں امام حسین پر گریا کرنے لگے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے عام رونا، کسی عام دنیاوی مصیبت پر رونا، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اسے ترک کیا جائے. یعنی جان بوجھ کے یا اگر کبھی گریا آ رہا ہو اس طرح سے اس کو روکیں، کیونکہ بہرحال. اچھا اب اس میں دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ فقہی مسائل ہیں، اس میں نا جذباتی گفتگو، جذباتی باتیں، کہیں آپ کو کوئی فقہ، کوئی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان چیزوں کو مس یوز کرنا، استعمال کرنے لگتے ہیں، مس یوز کرنے لگتے ہیں ان مسائل کا، کہ یہ دیکھیے ان کے اندر محبت اہل بیت نہیں پائی جاتی، دیکھیے یہ تو فتویٰ. آج کل اس قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اجتماع سوشل میڈیا کے اوپر جو مراجع اور مجتہدین کے خلاف بس ہر وقت ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں، فقہی مسئلے ہی احادیث اور اس سے جو مجتہد استنباط کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے. اور ان تمام مجتہدین کی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت وہ عام ان تمام اشخاص سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے.
تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں اس کو ان کی شخصیت کو گرفتار کر کے ان پہ تہمتیں لگائی جائیں. تو فرماتے ہیں کہ بہرحال جو فقہی مسئلہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر امام خمینی بھی فرماتے تھے, آیت اللہ خامنئی بھی فرماتے ہیں کہ اس کو ترک کیا جائے. لیکن مثلا آغا سیستانی ہے یا آیت اللہ وحید خراسانی ہیں یا مثلا آیت اللہ خوئی ہیں, وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر برگشت بآخرت داشتہ باشد جائز است, یعنی یہ امام حسین پر رونا اگر آخرت کی طرف اس کی بازگشت ہو. یعنی امام حسین کون؟ یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے, اور یعنی دیکھا جائے تو یہ اس کا جیسے کہ آیت اللہ خود بہجت بھی اس سلسلے میں اسی طرح کا فرماتے تھے کہ اصلاً یہ اولیاء خدا کی محبت میں جو گریہ ہے یہ اللہ ہی کے لیے محبت شمار ہوتا ہے. ان کا اپنا جو دیگر مراجع کا جو نظر, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کا رونا آخرت کی طرف اس کی برگشت ہوتی تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یہ مبتل نماز نہیں جائز ہے. یعنی آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی وغیرہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے. آیت اللہ خامنئی نے احتیاط واجب لگائی ہے, امام خمینی نے احتیاط واجب لگائی ہے. تو اس مسئلے میں اگر ان لوگوں کی طرف رجوع کر لیا جائے آغا سیستانی کی طرف اور انہیں گریہ پیدا ہو جائے تو ان کی نماز بھی باطل شمار نہیں ہوگی. اچھا, اسی طریقے سے آیت اللہ شبیری زنجانی وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں, البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو ترک کریں. یعنی ثواب ملے گا اس میں کہ بہرحال باطل تو نہیں ہے نماز, لیکن بہتر ہے کہ اس کام کو دوران نماز ترک کریں. اچھا, اسی طرح سے ممکن ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے اگر کوئی شخص رو رہا ہو, چاہے وہ آواز کے ساتھ رو رہا ہو یا مثلا بغیر آواز کے رو رہا ہو, تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے, اس کی نماز باطل ہے, تو دنیا کے لیے رو رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص خوف خدا کے لیے مثلا رو رہا ہو, شوق آخرت کے لیے رو رہا ہو, اور وہ گریہ کرے, خواہ وہ آواز کے ساتھ گریہ کرے یا بغیر آواز کے گریہ کرے, اس نہ صرف یہ کہ اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے, بلکہ بہترین اعمال میں سے ایک خوف خدا سے گریہ کرنا, شوق میں گریہ, اور یہ تو آیت اللہ خامنئی اور دیگر مراجع کا بھی نظریہ ہے. تو یہ بہترین عمل پھر قرار پائے گا. بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں, خود آیت اللہ سیستانی کا بھی نظریہ یہی ہے کہ اگر کسی دنیاوی حاجت کے لیے بھی خدا کے سامنے تذلل کے طور پر اگر گریہ کریں, ہم کسی حاجت کے لیے گریہ کر رہے ہیں, دنیاوی حاجت ہے, مثلا کوئی رشتہ دار بیمار ہے, قریب المرگ ہے, اور ہم رو کر دوران نماز ہمیں جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ دل میں ہمارے حاجت ہے پروردگار سے کہ ہم اپنے مریض ہمارا ٹھیک ہو جائے, اور اس میں ہمارا دل بھرا ہے, لیکن خوف خدا اور یا مثلا خدا کے سامنے تذلل کے طور پر, یعنی اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے, اور دل میں ہماری حاجت ہے اور پھر ہمیں رونا آ رہا ہے, لیکن رو ہم خدا کے سامنے اپنی عاجزی کے اعتبار سے رہیں, تو وہ فرماتے ہیں اس سے بھی کوئی اشکال نہیں ہے, اور اس سے بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ کہ کوئی خالصتاً کوئی دنیاوی بات ہی کے لیے رونا آ رہا ہو, کوئی بالکل دنیاوی بات, مثلا کوئی خاتون ہے, مثلا شوہر نے ان کو مثلا سونے کا سیٹ نہیں دلوایا اور دوران نماز ان کو یاد کر کے گریہ پیدا ہو, خالصتاً دنیاوی, اب اس میں نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو اب یہاں پر کیونکہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کے حوالے سے آپ نے سنا کہ وہ آقا خامنئی احتیاط واجب لگاتے ہیں, امام خمینی بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں. اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو اپنی نماز کو اس لحاظ سے بچایا جا سکتا ہے. اگرچہ اس کے اندر ابھی کچھ مسائل پھر بھی باقی رہ گئے ہیں, لیکن کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ, کیونکہ اس تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ, آپ کو پتہ ہے کہ احتیاط واجب کہ اتنے مسائل اور اس میں رجوع کے اتنی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے جائیں تو پتہ نہیں کتنے درس اس کے اندر نکل جائیں. تو اب آپ کو اندازہ تو ہو گیا کہ کس طور پر مراجع کے مسائل کو تلاش کیا جاتا ہے احتیاط واجب میں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو دوسرا بڑا مجتہد آپ کی تحقیق میں ہے, اس کے فتاوے, اس کی توضیح مسائل, اس کی استفتاءات کی کتابیں یا ان کے فتاووں کو علماء سے دریافت کرنے کا کام, اس میں اپنی سہولت اگر لینی ہو تو آپ کو یہ تھوڑی سی محنت خود کرنا ہوگی. جی بالکل, احتیاط واجب میں رجوع کیا
اور جب چاہیں رجوع کو ترک کر کے احتیاط پہ واپس چلے گئے، یہ بالکل اس کا اختیار ہوتا ہے. اچھا، آیت اللہ خامنہئی کے اصل میں فرینچ کٹ داڑھی کے سلسلے میں میں نے اب تک 2 طرح کے فتاوے پڑھے ہیں. ایک میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرینچ کٹ داڑھی کا اگر بلکہ انہوں نے ایک میں یہ فتوے کے اندر یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا مونڈنا بھی مکمل مونڈنے میں شمار ہو تو پھر نہیں کر سکتے ایسا. اور ایک جگہ پہ ریش پروفیسوری کہلاتی ہے، یعنی فارسی میں اس کو پروفیسروں والی داڑھی جو فرینچ کٹ داڑھی کہلاتی ہے، تو وہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک میں احتیاط واجب کا ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، ایک جگہ پہ ان کی اجازت بھی پڑھی ہے. تو اس میں بس جب تک صحیح طور پر دوبارہ لکھ کے ان سے معلوم نہ کر لی جائے تب تک احتیاط کرنی پڑے. بہرحال احتیاط واجب والے ہی مسئلہ ہے نا، تو اس میں پھر رجوع کر کے آیت اللہ سستانی کی طرف جائیں گے مثلا، تو وہ بھی احتیاط واجب لگا رہے ہیں. اس کے بعد وحید خراسانی کی طرف جا کر بھی ان کے مقلدین بھی داڑھی کو فرینچ کٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله